پیو دی توبہ آئندہ تو بعد میرے خاندان دی توبہ. اس کو بددعائیں لگ گئی ہیں. میری کسی افسر سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جو سونا اس کے گلے سے برآمد ہوا نا اس کے بدلے 1 پاؤ کھیلا پتیسا سمجھتے ہیں. ہاں انہوں نے کہا جی وہ آئے گا. انہوں نے کہا جب تک 10 تولے پہن کے زیور عورت پورا لاہور پھر کے واپس گھر نہیں نہ پہنچ جائے گی تب تک میں نہیں مانوں گا کرائم کنٹرول ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. اس وقت میں موجود ہوں جس پرسنالٹی کے ساتھ ان کو کون نہیں جانتا, لیکن پھر بھی تعارف کرانا میرا فرض ہے. میں اس وقت موجود ہوں سید فرقان علی شاہ صاحب کے ساتھ, جو کہ ایک کرائم اینالسٹ بھی ہیں. ہم حاضر ہوئے ہیں, کاشف ضمیر کو CCD نے دوبارہ پکڑ لیا ہے. کیا اطلاعات ہیں, کیا معاملات ہیں, یہ سب کچھ ہمیں بتائیں گے فرقان شاہ صاحب. کاشف ضمیر CCD نے اٹھا لی ہے, واقعہ کیا پیش ہے؟ اس کو بددعائیں لگ گئی ہیں. اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم بڑے کیے ہیں, لوگوں کے ساتھ فائنینشیل اسکیم بڑے کیے ہیں. پیسے کھا جاتا ہے, اس کے بعد انہیں گالیاں دیتا ہے. میرے پاس وائس ریکارڈز لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں جن کے پیسے کھا گیا, پھر آگے سے بدماشی کرتا ہے, پھر گن مین دکھاتا ہے. تو پھر یہ جو CCD ہمارا ادارہ ہے نا, یہ بدماشی نہیں کرنے دیتا. یہ بدماش کو قبول ہی نہیں. جو سیل ظفر چٹھا صاحب ہیں اور CCD کے جتنے DSP لگے ہیں, خاص طور پہ محمد علی بٹ صاحب, یہ رئیس خان صاحب, اس کے بعد یہ فیصل شریف صاحب, پھر یہ فروغ اصغر اوان صاحب, دانش رنجا صاحب, یہ اس طرح کے افسر ہیں کہ یہ کرمنل کے ساتھ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ اس نے ان کے ساتھ کرائم کیا. یہ پرسنل ہو جاتے ہیں ہر کرمنل کے اگینسٹ, اور جب تک اس کو کیفر کردار تک نہیں نہ پہنچاتے. جب ایک حکومت نے پالیسی بنا دی ہے کہ آپ نے ڈالا کلچر بند کر دیا, ختم کرنا ہے, نمائش, اور محرم کے مہینے میں, اس مقدس مہینے میں گنے لے کے پھرنا, لوگوں کو دکھا کے مروب کرنا, لوگوں کو ڈرانا, دہشت پھیلانا, تو پھر محمد علی بٹ صاحب کو یہ چیز ناگوار گزری. اور ان کے محکمے کی پالیسی ہے, پنجاب پولیس کی, پہلے اس طرح کی حرکت پہ اس کو فیصل کامران صاحب نے سبق سکھایا تھا, لیکن اس سے پہلے میاں شفقت صاحب نے سبق سکھایا تھا جب کافی کلوؤں کے حساب سے سونا برآمد ہوا تھا. کلو کے حساب سے سونے کی بات جب آئی گئی ہے تو میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک تو یہ پہلے 2 دن سے گرفتار ہے, اور اس کی گاڑی بھی ضبط کر لی گئی ہے. اور اس نے جو وہ زنجیریں پہنی ہوتی تھی بڑی موٹی موٹی سی, جس سے عام لوگ تو متاثر ہو سکتے ہیں لیکن ہم لوگ متاثر ہونے والے نہیں ہیں, تو وہ بھی ضبط کر لی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ CCD اس سونے کو ضبط کر کے کتنا کو امیر ہو جائے گی؟ میری کسی افسر سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جو سونا اس کے گلے سے برآمد ہوا نا اس کے بدلے 1 پاؤ کھیلا پتیسا سمجھتے ہیں. ہاں, انہوں نے کہا جی وہ آئے گا, کھیل مرونڈا آئے گا. 1 پاؤ, 1 پا جتنی چینیں سے برآمد ہوئی ہیں, کیونکہ وہ پیتل بھی خالص نہیں ہے. یہ کتنی حیرانگی والی بات ہے اور کتنی نموشی والی بات ہے کہ جس کو آپ اور ہم سونا سمجھتے رہے ہیں وہ خالص پیتل بھی نہیں ہے. پیتل بھی 1800-2000 روپے کلو ہے. ایسے ہی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو یہ کہا کہ اس کے اوپر نا وہ مقدمات درج کیے, نجائز اسلحے کے دیے, کیونکہ کس چیز کے مقدمات درج کیے ہیں اور کتنی FIR نے دی ہیں؟ اسلحے کی نمائش کا یہ FIR دی ہے, اور اس کے بعد یہ جو کارروائی اس کے اگینسٹ جو انہوں نے کی ہے وہ یہ والی کی ہے, کیا اسے کہتے ہیں کہ اسلحہ نجائز اسلحہ, اور یہ سارا اسلحہ نجائز, یعنی 13-20-65 13-20-65 اور 13 بندے اور پکڑے ہیں ساتھ اس کے. 13 بندے اور پکڑے ہیں, وہ بھی تصویروں میں آپ دکھا رہے ہوں گے. یہ وہ FIR ہیں چل رہی ہیں جو جناب محترم کاشف ضمیر صاحب کے اوپر ہوئی ہیں. یہ جو اسلحہ لہراتے تھے, یہ جو گارڈوں کے ششکے دکھاتے تھے, اور پھر مختلف چینلز پر آ کر ایک فیمیل اینکر کی تذلیل کرتے تھے, 3 معصوم قلم مزدوروں کو. میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. فیملی تک کو انوالو کر لیا جاتا ہے. کہیں آپ کی ہائے تو نہیں لگتی؟ جی دنیا کی ہائے لگی ہے, ہمیں تو دکھ ہی کوئی نہیں ہوا. صرف میرا بھائی ہے یاسر شمون, چھوٹے بھائیوں کی طرح, ان کی فیملی کے بارے بات کی تھی, اس کا رنج ضرور تھا.
لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبق اتنا سکھا دیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا، کیونکہ یہ عادی ہے کہ پہلے اس نے میاں شفقت صاحب کے بارے میں نا باہر آ کے عجیب و غریب ٹک ٹاکس بنائی تھی. کیا ٹک ٹاکس بنائی تھی وہ ذرا مجھے بتائیے. نہیں، میں دہرا نہیں سکتا کیونکہ میاں شفقت صاحب میرے سارے بھائیوں کے بھائی ہیں، تو عجیب سی اس نے لینگویج، نیگیٹو لینگویج یوز کی تھی. لیکن اب اگر اس نے محمد علی بٹ صاحب کے بارے میں اس طرح کی لینگویج یوز کی تو ان کا ٹیمپریچر کوئی اور ہے. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے کسی پولیس افسر کے خلاف، پولیس افسر نے اس کو کچھ ذاتیات پہ نہیں پکڑا، سی سی ڈی نے، اس نے جرم کیا، سی سی ڈی نے پکڑ لیا، وہ پھر جرم کرے گا، پھر سی سی ڈی پکڑے گی، وہ باز نہیں آئے گا آگے سے. اور میں یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے پاس جتنا اسلحہ تھا اس نے سیدھا فائر نہیں کر دیا، کیونکہ سی سی ڈی والے سیدھا فائر کرنے والے کو جواب میں گولی ہی دیتے ہیں. اچھا جی، مجھے یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ کی کرائم پر گہری گرفت بھی ہے اور گہری نظر بھی ہوتی ہے، کیا یہ جو اسلحے کی نمائش کی جاتی تھی، کیا یہ غیر لائسنسی تھے جو 13/65 کا پرچہ دیا ہے؟ بالکل، یہ سارے ناجائز اسلحہ اس نے رکھا ہوا تھا، اور اس کی جو گاڑی پکڑی گئی ہے وہ بھی اس کی نہیں ہے، وہ کسی سے رینٹ پہ لی ہوئی ہے. نہ کریں. ہاں، کرائے پہ لی ہے گاڑی. چیک کر لیں آپ جا کے سی سی ڈی آفس، ان سے پوچھ لیں. اگر وہ آن کیمرہ نہیں بتا سکتے، ان کی پالیسی نہیں ہے کہ پولیس والے انٹرویو نہیں دے سکتے، ویسے آپ کو بتا دیں گے. ناظرین، آپ کو مزہ آ جائے گا کاشف ضمیر صاحب کا یہ ایک چھوٹا سا کلپ ملاحظہ اگر کریں کہ وہ کس طرح اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. یہ ذرا کلپ ملاحظہ کیجئے گا. میری توبہ، آئندہ تو بعد میرے خاندان کی توبہ، میں آئندہ تو کسی بھی ڈالا کلچر یا ویپن کلچر میں پروموٹ نہیں کروں گا. ایک بندہ جو گارڈوں کے ساتھ اتنا شبا ہوتا ہے، اتنا ٹوری ہوتا ہے، بڑی بڑی محفلیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ تصویریں، اور اب اس کو کیا ہو گیا؟ اس کی ہوا نکل گئی ہے. ہمارے ادارے بہت مضبوط ہیں اور خاص طور پہ جرائم پیشہ انسان کے لیے بڑے خطرناک ہیں. کرمنلز کے لیے یہ لاسٹ وارننگ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی حد تک جب وہ کرائم کرے گا نا تو کوئی ادارہ کرمنل کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں، ان کی تو پالیسی بڑی زبردست ہے نا. انہوں نے کہا جب تک 10 تولے پہن کے زیور عورت پورا لاہور پھر کے واپس گھر نہیں نہ پہنچ جائے گی، تب تک میں نہیں مانوں گا کرائم کنٹرول ہو گیا. یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ 10 تولے زیور پہن کے پورا لاہور پھرے اور اس میں سے ایک ماشا بھی اگر کم ہو جائے تو کرائم ختم نہیں ہوا. تو وہ پھر ان کی یہ پالیسی زیرو ٹالرنس ہے. اب اس طرح کے جو فراڈیے ہیں جو لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، انہوں نے اس کو بھی سبق دینے کی کوشش کی ہے. سی آر او کے مطابق کتنی ایف آئی آریں اس کے نام بول رہی ہیں؟ 18 سے قریب ہے. جو اس سے پہلے ہے نا، جب کمپیوٹرز نہیں تھا نظام، وہ ایف آئی آریں نکال کر، اچھا وہ نکال کر جو اس وقت کمپیوٹر شو کر رہا ہے نا، وہ اس کے اوپر اب 18 ہو گئی ہیں. شاہ صاحب جو انکشافات کر رہے ہیں ان کو بڑا دل تھام کر سنیے گا کہ یہ مبینہ طور پر عادی مجرم ہے. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اس کا پہلی واردات نہیں ہے. یہ پہلے بھی 18 ایف آئی آریں ہو چکی ہیں اس پر، جو کہ اس کی سی آر او بول رہی ہے. اور جب سے کمپیوٹرائز ہوا ہے نظام، اس سے پہلے کی کوئی پتہ نہیں. وہ ابھی آہستہ آہستہ کمپیوٹر ہر سال ایک بڑھتا جا رہا ہے نا، ایک سال، تو وہ بھی ساری کمپیوٹر پہ آ جائیں گی. تو اسی تو میرا خیال ہے کہ شکر خدا کرنا چاہیے کہ پاک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اونچی آواز سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، گناہ سمجھتے ہیں. کہ سی سی ڈی نے اسے جوڈیشل کر دیا ہے مبینہ طور پر آپ کی اطلاعات کے مطابق. ہاں جی، وہ اس کو جا کے دیگے دینی چاہیے. اگر یہ اب بھی اس نے اپنی باڈی لینگویج چینج نہ کی اور سی سی ڈی کے افسران کے بارے میں کوئی ٹک ٹاک بنا دی، تو پھر اب اس اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہوگا. بہت شکریہ جی. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سید فرقان علی شاہ صاحب، جو کہ کرائم پر ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں اور گہری گرفت رکھتے ہیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن آپ کا ہے، بتائیے گا ضرور. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران اور کیمرامین سید زیغم عباس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں ڈیلی سوشل پاکستان. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.